السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، میری نیت تو تھی کہ ایک آدھ اور جمعہ بھی سیرت پہ ہو جائے، لیکن شاید یہ میں آج آخری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہماری ایک سیریز چل رہی تھی اس کا یہ آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی یاد آ رہی ہے، ہم ذرا قرآن کریم کی طرف بعد میں منتقل ہو جائیں۔ تو آج مختصر سی گفتگو کروں گا۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، عمل کو، چال ڈال کو، شخصیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے، آپ کی خصوصیات، نبوی جد و جہد کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے بات کی تھی نبی علیہ السلام نے عقل کو وحی کے تابع کر دیا جو وحی کا اصل مقصد ہے، اور زندگی کے اقدار کے پیمانے بدل ڈالے۔ وہ اتنی مختصر سی مدت میں جو آپ تبدیلی لے کر آیا، اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ آپ کی جد و جہد، آپ کا اخلاص اور آپ کی استقامت۔ اس سے آگے چلتے ہیں جو براہ راست ختم نبوت پر بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، لہذا اللہ نے آپ کی تعلیمات کا بھی ایسا انتظام کیا، آپ کو ایسی فصاحت و بلاغت سے نوازا، کسی اور نبی کو ایسی فصاحت و بلاغت سے نوازا نہیں۔ آپ کی بات، آپ کے جملے چھوٹے ہوتے تھے، معانی کا سمندر ہوتا تھا، اور اس معانی کے سمندر کو سب سے پہلے کس نے سمجھا؟ اصحاب رسول نے سمجھا۔ اصحاب رسول کو نکال دیں، عظمت رسول کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نبوت کو درمیان سے نکال دیں، توحید کی تفصیلات تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ اگرچہ توحید کا اجمال نبوت کبھی محتاج نہیں ہے، وہ بندے کی فطرت میں ہے، اس پہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اللہ نے فصاحت و بلاغت سے نوازا، ایسی فصاحت و بلاغت کہ آپ کے فرامین تا قیامت کے لیے کافی ہو جائیں، چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، لہذا آپ کی زبان مبارک سے جو ارشاد ادا ہوئے ہیں وہ ارشاد تا قیامت مشعل راہ ہے، ان میں معانی کا سمندر ہے۔ ایک تو یہ اس حوالے سے یہ یاد رکھیے گا، اہم ترین بات، خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں سب سے فصیح ترین آدمی ہوں، میں سب سے فصیح ترین انسان ہوں، انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین شخص ہوں۔ اور ہر نبی کو فصیح ترین بنا کے بھیجا گیا معاشرے کے حوالے سے، تاکہ اس کو بات کو سمجھانے میں آسانی ہو، کیونکہ اس کے ارشادات امت کے لیے راہ عمل ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی مخصوص وقت کے لیے، مخصوص جغرافیے کے لیے، اسی حوالے سے اسے فصاحت و بلاغت عطا ہوئی۔ لیکن نبی علیہ السلام تو تا قیامت کے لیے ہیں، آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے، لہٰذا آپ کو فصاحت و بلاغت بھی اسی معیار پہ عطا ہوئی ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے۔ اگلی بات کارنامے کے حوالے سے یہ یاد رکھیے
کہ چونکہ آپ آخری نبی ہیں لہذا تعلیمات کو سمجھنے کے لیے جو سرچشمے ہیں وہ آپ کے ذریعے امت کو دے دیے گئے. یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ مصادر جن کو ہم مصدر کہتے ہیں یعنی سورس، اوریجنل سورس، پری پرائمری سورسز، جو دین کو سمجھنے کے لیے، اس کو اپلائی کرنے کے لیے، اس کی تطبیق کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے جو اوریجنل سورسز ہیں، سیکنڈری سورسز ہیں، وہ آپ کے ذریعے امت کو مہیا ہو گئے. سب سے بڑا سورس دین کو سمجھنے کا اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ نبی بھی کس کا غلام اور بندہ ہے؟ اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے. اس لیے سب سے بڑا سورس خود اللہ کا کلام ہے، نبی کا کلام نہیں ہے، قرآن کریم. اس کے بعد دوسرا سورس کون سا ہے؟ نبی کا کلام. اور نبی کا کلام ذاتی کلام نہیں. اللہ نے ہدایت وحی کی، نبی نے اپنی زبان مبارک سے اسے سمجھایا، اپنے مفہوم میں اسے سمجھایا. اگر نبی نے وحی کو ایز اٹ از جس طرح جن الفاظ میں سمجھایا وہی الفاظ آگے نقل کر دیے، اس کا نام قرآن کریم ہے. الفاظ میں سمجھا دیا، آگے اپنے الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا، تو یہ حدیث ہے. وہی غیر مطلوب. یہ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا سورس ہے سنت نبوی. اس کے بعد سب سے بڑا سورس اقوال صحابہ ہیں، اجتہادات صحابہ ہیں. یہ ہے. پھر تابعین، تبع تابعین، یہ سارے ہمارے سرچشمے ہیں. اگر ان کو آپ اختصار کے ساتھ بیان کریں، جیسے کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ درج ہوتا ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اس طرح بیان ہوتا ہے. قرآن، سنت، اجماع، قیاس. اور اگر اس کو مزید مختصر کریں تو دو سورس ہیں، ایک اوریجنل سورس وحی اور ایک سیکنڈری سورس اجتہاد. بس وحی کے اندر پھر دو قسمیں بن جائیں گی. وحی مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم. وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، احادیث رسول. تو یہ اوریجنل سورس ہو گئے. سیکنڈری سورس اجتہاد. ٹھیک ہے جی. اجتہاد کی سب سے بڑی قسم خود اجماع ہے، کانسنسس اجتہاد ہوا کرتا ہے. مجھے ہنسی آتی ہے ہمارے اپنی جو یہاں لاء میں کتابیں لکھی جاتی ہیں بسا اوقات، وہ اس کی ترتیب انہوں نے ایسی بنائی ہوتی ہے، وہ چیپٹرائزیشن کو ہی دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجتہاد خود قیاس اجتہاد کی قسم ہے. وہ چیپٹرائزیشن ایسی ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کو اصول فقہ، اسلامک جورسپروڈنس کا بہرحال پتہ نہیں ہے. کسی اور چیز کا پتہ ہونا ہو لیکن اسلامک جورسپروڈنس کا اس کو پتہ نہیں ہے. بھائی دو ہی سورس ہیں، وحی اور اجتہاد. اس کو تھوڑا سا کھولیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس. اس کو مزید کھولیں، قرآن، سنت، اقوال صحابہ، اقوال تابعین. پھر اس کے بعد پھر اس صحابہ میں بھی اجماع صحابہ. اجماع کی سب سے بڑی قسم خود صحابہ کا اجماع ہے. اس کے بعد دوسروں کا اجماع ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا، بعد کے علماء کا اجماع اس کے بعد آتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا اجماع اور قیاس میں کیا فرق ہے. پھر اس کے بعد جا کے آگے قیاس اور یہ. لیکن ایک ہی اگر دو الفاظ میں بیان کر دیں، وحی اور اجتہاد، یہ مصدر آپ نے عطا کر دی ہے. یہ سرچشمے اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کی امت کو عطا کر دیے. یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. کیوں؟ انہی سرچشموں کے ذریعے تا قیامت دین اور دین کی تعلیمات نے نہ صرف محفوظ رہنا ہے بلکہ معاشرے میں اس کی تطبیق بھی ہونی ہے. اگر یہ سورسز نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ مغرب کی طرف مجبور ہو جائیں گے. کسٹم اور رواج کو اٹھا اٹھا کے آپ قانون بنائیں گے، اور آپ کے پاس ہے کیا؟ یعنی جن لوگوں کے سرچشمے خشک ہو چکے ہیں، جن لوگوں کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، جن کے پاس وحی نام کی کوئی چیز نہیں رہی، وہ مجبور ہو کے کس طرف جاتے ہیں؟ بتائیں نا تھوڑا سا، مجھے بھی پتا چلا. وہ مجبور ہو کے رواج کی طرف جاتے ہیں، کسٹم کی طرف جاتے ہیں.
وہ رواج ان کا قانون بن جاتا ہے بالآخر ٹریول کرتے کرتے. بندہ ایک کام دو، آبادی کی نصف آبادی وہی کام کرنے لگتی ہے. پہلے وہ اکبر سا لگتا ہے، پھر نصف آبادی اس پہ آتی ہے، پھر اکثریت اس پہ آتی ہے. جب اکثریت اس پہ آتی ہے وہ رواج بن جاتا ہے. جب رواج بن جاتا ہے وہ قانونی اداروں سے ٹریول کرتے کرتے قانون بنتا ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا قانون غیر تحریری ہے. یہی تو تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے رواج کے، اور رواج کے نیچے ہے کیا؟ سوائے نفسانی خواہش کے کچھ بھی نہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں رواج قانون ہے. نہیں، ہمارا رواج کوئی قانون. جن کا رواج ہے وہ اپنی اوقات میں رہیں، ان کی کل اوقات ان کے قانون کی یہ ہے. وہ ان کا قانون رواج کا محتاج ہے. اور رواج کو کھود کے دیکھیں نیچے کیا نکلتا ہے؟ ذاتی خواہش، نفسانی خواہش. آپ کی خواہش تھی، آپ نے وہ کام کر ڈالا. دوسرے کی خواہش تھی، اس نے وہ کام کر ڈالا. نصف آبادی کی خواہش تھی، وہ کام ہو گیا. اکثریت کی آبادی کی خواہش پیدا ہو گئی، وہ رواج بن گیا. رواج قانونی اداروں سے ٹریول کرتا ہوا قانون بن گیا. یہ انسان ہے. شکر ادا کرے محمد الرسول اللہ کے ذریعے اس امت کو سرچشمے ملے ہیں. قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اقوال صحابہ، اقوال تابعین. یہ جو ان کا فہم ہے دین کو سمجھنے کا، یہ ہمارے سورسز ہیں. ہمارے سرچشمے خشک نہیں ہوئے، پہلے دین کی طرح اسی طرح ہیں. اسی طرح ضرورت صرف ان سرچشموں سے سیراب ہونے کی ہے بس. ہاں، میں رواج کی نفی نہیں کرتا. رواج شریعت سے ٹکرائے رواج رہ جاتا ہے اور شریعت آگے نکل جاتی ہے. رواج شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے اور شریعت کے مطابق نہیں بھی ہوتا. تو لامعلا پھر آپ رواج کے لیے پیمانہ کیا بنائیں گے؟ قرآن کو، سیرت النبی کو، نبی علیہ السلام کے فرامین کو. وہ رواج اس پیمانے پر اتر آتا ہے سو بسم اللہ. نہیں اترتا تو رواج کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مغرب کے پاس، جن کے پاس اسلام نہیں، ان کے پاس رواج کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور اس پہ وہ فخر کرتے ہیں. وہ تو بیچارے یتیم ہیں اپنے قانون کے حوالے سے. لا الہ الا اللہ. تو نبی علیہ السلام نے مصادر عطا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو سورسز عطا کر دی ہے، اور اس کا حکم قرآن کریم میں بھی آ گیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. اولی الامر، اس میں وہ حکمران بھی آ گئے جن کا حکم شریعت کے خلاف نہیں ہوتا. وگرنہ یہ جو ہنڈی کا کاروبار ہے نا، اٹ سیلف غلط نہیں ہے اپنے محدود دائرے کے اندر. آپ نے یہاں سے جانا ہے پشاور، پیسے لے کے جائیں گے تو ڈاکہ بھی پڑ سکتا ہے. آپ یہاں کسی کے ہاتھ میں 15 لاکھ دے دیتے ہیں، اس کے باعث سے وہاں 15 لاکھ اٹھا لیتے ہیں. یہ بھی تو ہنڈی ہے نا. اٹ سیلف شریعت اس کو غلط نہیں کہتی، اگرچہ اس میں بھی ائمہ کا ڈیفرنس آف اوپینین ہے. امام احمد بن حنبل اس کو ویلڈ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، احناف کے ہاں یہ انویلڈ ہے. لیکن خود احناف کے ہاں بھی کہتے ہیں کہ معاشرتی ضرورت کے حوالے سے امام احمد بن حنبل پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اس کو ویلڈ قرار دیا جا سکتا ہے. حضرت تھانوی بھی یہی کہتے ہیں. خیر یہ ایک الگ قانونی موشگافی آ گئی تو میں نے بتا دیا. لیکن اب ہنڈی کا کاروبار ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ حکومت روک دیتی ہے. حکومت کا وہ کام جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس کو ماننا پڑتا ہے. چونکہ ہنڈی فقہا کے ہاں ناجائز بھی اور جائز بھی ہے، تو حکومت کو یہ آپشن مل گئی. اگر جائز ہوتا، ناجائز کی کوئی آپشن نہ ہوتی تو پھر تو ہم کوئی بات کرتے. لیکن ناجائز کی آپشن ہے تو لہٰذا حکومت کی کیا کہتے ہیں، ہم یہاں پیروی کرتے ہیں. اور حکومت کی پیروی دراصل چونکہ جائز ہے تو لہٰذا یہ خود اسلام کی پیروی ہے. تو اولی الامر منکم کے اندر نیک حکمران آ گئے. اولی الامر کے اندر علماء کا اجتہاد آ گیا. وہ علماء جو اجتہاد کر کے آپ کو مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. یہی ہمارے سورسز ہیں. وہ نبی علیہ السلام نبی عملاً یہ کر کے دکھایا. حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، مشہور حدیث ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یا معاذ، اجتہاد کیسے تم فیصلے کرو گے؟ تمہارے پاس لوگ آئیں گے. کہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. کہا اگر تم وہاں نہ پاؤ، یہ نہیں کہا وہاں نہ ہو، تم نہ پاؤ،
بڑا فرق ہے. اب میں موقع نہیں، وقت تیزی سے دوڑ رہا ہے. کہ بسنتی رسول اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھ کے فیصلے کروں گا. کب وہاں بھی نہ پاؤ فَإِن لَمْ تَجِدْ اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو یہ ہے وحی اور اجتہاد. یہ آپ کو میں نے قرآن سے بھی بتا دیا، حدیث سے بھی بتا دی. آگے چلتے ہیں. عقل، لاجک کا بھی تقاضا یہی کہ وحی و اجتہاد ہو. کیوں؟ انسانیت کے لیے قانون کہاں سے اترا ہے؟ اوپر سے اترا ہے. تو انسانیت اوپر کے علاوہ کوئی قانون، زمینی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتی. آسمانی قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی. لیکن اگر آسمانی قانون کے اندر اس کو کوئی واضح حکم نہیں ملتا، جیسے ہیروین ہے. اب قرآن میں کہیں لکھا تو نہیں کہ ہیروین حرام ہے، وہ تو شراب کا لکھا ہے، ہیروین کو تو نہیں لکھا. میں ہیروئن کی بات نہیں کر رہا، میں ہیروین کی بات کر رہا ہوں. دونوں میں فرق رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تو ہیروین کے بارے میں آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے. قرآن نے تو کہیں نہیں لکھا، لیکن قرآن آپ کو ضابطہ پیش کرتا ہے. اسی شراب کے اوپر اس کو قیاس کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ہیروین حرام ہے، چرس حرام ہے. ہاں اس کی حرمت میں پھر فرق ہے. ایک حرمت اجتہاد سے ثابت ہوتی ہے، اس کی حرمت کا درجہ کم ہو جاتا ہے. ایک جو حرمت ہے حرام ہونا، وہ براہ راست ٹیکسٹ سے، قرآن سے، سنت سے ثابت ہے، اس کے حرام ہونے کا درجہ بڑھ جاتا ہے، وہ حرام تر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے شراب کی حرمت کا انکار کرنے والا کافر ہے. ہیروئن کی حرمت کا انکار کرنے والا گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں، کیونکہ یہ حکم اجتہاد سے ثابت ہے. لا الہ الا اللہ. تو وحی اور اجتہاد، وحی میں چیز نہیں ملے گی، آپ اجتہاد کی طرف آئیں گے. یہ سارے سرچشمے آپ کو کہاں سے ملے؟ محمد الرسول اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے امت کو عطا کر دیے. ہمیں کسی اور قانون کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے قانون کا سمندر اتنا وسیع ہے، جتنا غوطہ زن ہو جائے اس کی گہرائی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس پہ اتنی بات کافی ہے، میں آگے چلتا ہوں. اگلی بات، نبوت کا کارنامہ. نبوت کا کارنامہ یہ ہے، آپ کو دین سمجھنے کا مناہج دے دیے، جس کو آپ پیراڈائم کہتے ہیں. میں پی ایچ ڈی میں اسلامک ریسرچ پیراڈائم پڑھا چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے. پی ایچ ڈی اس کو پڑھا چکا ہوں. اسلامک ریسرچ پیراڈائم، اس کے اندر تمام اجتہاد کے طریقے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجتہاد تو ہو نہیں سکتا تھا. یا آپ خود اجتہاد فرماتے تھے، یا ضرورت کے موقع پر امتی کو اجازت دے دیتے تھے. جیسے یمن گورنر بنا کے بھیجا، اب وہاں تو وہ حضور سے براہ راست کوئی موبائل کے ذریعے رابطہ تو نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ نے ان کو اجتہاد کی اجازت دے دی. لیکن اجتہاد کی تمام تر شکلیں حیات النبی، نبی علیہ السلام کی زندگی میں سامنے نہیں آ سکتی تھیں. کیوں؟ اجتہاد کا تو دروازہ براہ راست جب وحی نازل ہو رہی ہو تو اجتہاد کی گنجائش، اجماع کی گنجائش نہیں ہوتی. اجتہاد آپ دور کی بات کریں، خیر وہ اجماع خود اجتہاد کی قسم ہے، گنجائش ہی نہیں ہوتی. ہاں نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب اجتہاد کی گنجائشیں پیدا ہو گئیں. چونکہ نبی علیہ السلام صحابہ کی تربیت کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو جو آپ نے صحابہ کی تربیت کی تھی، اس تربیت کی روشنی میں صحابہ نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے مسائل اخذ کرنے شروع کر دیے. چونکہ فتوحات ایران کو بھی کراس کر چکی تھیں، روم بھی فتح ہو چکا تھا، یہ آپ کے آذربائیجان پتہ نہیں کہاں کہاں تک، ماوراء النہر، یہ سب کیا کہتے ہیں اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے. مسائل، نت نئے مسائل سامنے آ رہے تھے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیے. ان کے اجتہاد کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ اسلامک ریسرچ پیراڈائم ہے. لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں نا قرآن، سنت، اجماع، قیاس. یہ قیاس ہم اس لیے کہتے ہیں، اجتہاد کی ایک سب سے زیادہ افیکٹو، سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ قابل عمل جو قسم ہے وہ قیاس ہے. وگرنہ خود قیاس اجتہاد کی ایک قسم ہے. اجتہاد کی اس کے علاوہ بھی قسمیں ہیں، قیاس ہے، استحسان ہے، استصحاب ہے، استصلاح ہے جس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں، پھر اصول و ضوابط ہے، سد ذرائع، فتح ذرائع، ایک پورا سمندر ہے. پھر حکم سے ریزن، افیکٹو کاز کو نکالنا، جس کی بنا پر حکم چینج ہوتا رہتا ہے. ریزن آ جائے، آرڈر آتا ہے، افیکٹو کاز نہ وہ آرڈر نہیں آتا، اس کو نکالنے کے دسیوں طریقے ہیں. اب میں یہاں کیا بتاؤں،
یہ خود میں پی ایچ ڈی میں چونکہ پڑھاتا رہا ہوں تو آپ کے سامنے صرف یہ اس لیے کھول کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسلامی قانون مغرب کے قانون کی طرح یتیم نہیں ہے، ہم مغرب کی طرح یتیم نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے جو اجتہاد کیا اس اجتہاد کی تمام شکلیں امت کے سامنے موجود ہیں۔ اب یہ پورا دین اسی روشنی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، پاکستان کی سپریم کورٹ، انڈیا کی سپریم کورٹ، پوری دنیا کی جتنی بھی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، سب سے اوپر، ان سب کا ایک چیز پہ کانسنسس ہو جاتا ہے، اور وہ کانسنسس سینکڑوں سال سے سمجھ لیں۔ سپوز ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں اس سے یہ سمجھاؤں اس قانون سے، اور وہ جو سمجھتا ہے وہ سینکڑوں سال کے کانسنسس کو ہٹ کر رہا ہے، آپ پاگل کس کو سمجھیں گے؟ آپ اسی شخص کو پاگل سمجھیں گے جو کہہ رہا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں، اور اس سمجھ کے ذریعے وہ پورے کانسنسس کو ہٹ کر رہا ہے۔ بس اسی سے آپ یہ سمجھ لیں اجتہاد کے دسیوں طریقے ہیں، ان تمام طریقوں کو صحابہ نے اپنایا، پریکٹیکلی تابعین نے اپنایا، تبع تابعین نے اپنایا، امت کے مجتہدین نے اپنایا۔ اپنانے کے بعد ان کے اندر ڈفرنس آف اوپینین بھی آیا، اور ان کے اندر کنسنسس بھی پیدا ہوا، اور مسائل طے شدہ ہوتے چلے گئے۔ 1400 سال سے امت ان مسائل پہ عمل کرتے ہوئے متفق ہوتی چلی آئی۔ آج ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے میڈیا کے اوپر، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، کہتا ہے اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے، اور وہ جو وہ سمجھتا ہے وہ پورے 1400 سال تاریخ کو وہ چیز ہٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ پاگل کس کو سمجھیں گے؟ آپ اسی شخص کو پاگل سمجھیں گے جو 1400 سال بعد کھڑا ہوا ہے۔ آپ کا بس چلے کیا کہتے ہیں تو آپ اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے کہ تمہاری یہاں کوئی گنجائش نہیں علم و حکمت کے نام پر دانشوریاں بکھیرنے کی، تم 1400 سال کو بے اعتبار کر رہے ہو۔ ملکی قانون کے حوالے سے ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، آخر دین کے حوالے سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہیں؟ ایک بندہ یہاں تک بڑھ گیا، اس سے سوال ہوتا ہے کہ جی یہ بتائیں لڑکے لڑکیاں آج کل یونیورسٹیوں میں ایک ساتھ پڑھتی ہیں تو وہ آپس میں اگر ہاتھ ملا لیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں؟ کہتا نہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہاتھ ملائی کہ رس ملائی ہے؟ کہتا کوئی حرج نہیں، ہاتھ ملا لیں میرے لیے کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دلیل میں جو سمجھا ہوں، کیا سمجھے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام نے عورت سے مصافحہ نہیں کیا، وہ اپنے لیے نہیں کیا، امت کو منع نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں جو سمجھا ہوں وہ میں جو سمجھا ہوں سے پوری 1400 سالہ تاریخ پر پانی پھیر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بچیں۔ نبوت کا کارنامہ یہ ہے کہ نبوت نے آپ کو دین کے نہ صرف مصادر دے دی ہیں بلکہ دین کو سمجھنے کے پیراڈائم بھی آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ آپ نہ ان مصادر سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ ان مناہج اور پیراڈائم کو چھوڑ کے دوڑ لگا سکتے ہیں۔ لگائیں گے امت کے جو سواد اعظم ہے اس سے نکلیں گے، آپ پر کم از کم فتویٰ گمراہی کا لگے گا، اور ہو سکتا ہے آگے جا کر کفر کا فتویٰ بھی لگے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ ملکی قانون کے حوالے سے ہمیں طے شدہ مسائل سمجھ میں آتے ہیں، ہم پریسیڈنٹ پہ کیا کہتے ہیں بڑکے مار رہے ہوتے ہیں، یہ پریسیڈنٹ موجود ہے، اور جب پریسیڈنٹ بات اسلام کی ہے وہاں سارے پریسیڈنٹ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ گمراہی کا دروازہ تب کھلتا ہے کہ میں جو سمجھا ہوں اور آپ جو سمجھے ہیں، آپ اپنے مصادر بھی الگ کر لیتے ہیں۔ یہاں تک بندے کہہ رہے ہیں، ایسے دانشور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے رہتے ہیں، کہتے جی ہمارے سورسز میں آسمانی کتابیں بھی شامل ہیں، آج بھی۔ مجھے بتائیں تورات محفوظ ہے، انجیل محفوظ ہے، بائبل محفوظ ہے؟ دنیا کا ایک ایک نسخہ اٹھا کے لائیں جس بائبل کے اوپر پوری دنیا متفق ہو۔ اگر آپ اس کو مصادر قرار دے دیں، گمراہی آئے گی کہ نہیں آئے گی امت میں؟ لیکن ایسے دانشور میڈیا پہ موجود ہے، دانشوریاں بکھیرتے ہیں، قوم کا پڑھا لکھا جاہل طبقہ ان سے سوالات کرتا ہے اور بڑا خوش بھی ہوتا ہے، سر بھی ہلاتا ہے۔ وہ اگر وہ دانشور بھاگ کے پاکستان چھوڑ کے ملیشیا شفٹ ہو جائے، یہاں کا سارا میڈیا اٹھ کے ملیشیا جا کے اس کی ریکارڈنگ کر کے یہاں گمراہی پھیلاتا ہے۔ علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے، علم کا جواب جہالت سے نہیں دیا جاتا۔ ان چیزوں کو سمجھیں۔ خیر ایک بات پیچھے رہ گئی، وہ آپ کو بتا دوں، کئیوں کے ذہن میں بات ہوگی، اجتہاد اور اجماع میں فرق کیا ہے؟
اجتہاد یہ ہوتا ہے قرآن و سنت کے اصول کی روشنی میں ایک ڈائریکٹ آرڈر موجود نہیں ہے. آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے ایک آرڈر کنسیو کر لیا افیکٹو کاز کو دیکھتے ہوئے. اب چاہے اجتہاد کے 20 طریقے ہیں لیکن تمام مجتہدین نے اپنے اپنے وقت کے اندر اجتہاد کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے آرڈر وہی دیا جو آپ نے آرڈر نکالا ہے. سب کا اتفاق ہو گیا. تو وہ اجتہادی اوپینین جس پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہو جائے دیٹ از کالڈ کنسنسس. اس کا نام اجماع ہے. اجماع خود اجتہاد کی قسم ہے لیکن چونکہ اس اجتہاد پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہو جاتا ہے اس لیے جب آپ سورسز بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن سنت اجماع قیاس. اور اجماع میں سب سے بڑا اجماع صحابہ ہے. نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا اجماع کس پر ہوا ہے؟ خود نبی علیہ السلام کی وفات پہ ہوا ہے. بعض ساتھی جوش میں آ کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے بڑا اجماع نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا اجماع ختم نبوت پہ ہوا. بھائی نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا اجماع خود وفات النبی پہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ختم نبوت پہ ہوا. مختلف قسمیں ہیں. بلکہ اس وفات آپ کی وفات پر اجماع کے بعد جو اگلا اجماع ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا, ٹھیک ہے, ان کے خلاف جہاد, یہ چیزیں آ گئی. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف لشکر کشی, یہ سب اجماع کی قسمیں ہیں. تو اجماع میں اجماع صحابہ سب سے اوپر ہے. تو بات یہی ہو رہی تھی نبوت کا کارنامہ صرف قرآن و سنت آپ کے ہاتھ میں دینا نہیں ہے, دین کے تمام سورسز آپ کے ہاتھ میں دینے جس کے ذریعے آپ نے دین کو سمجھنے کے لیے ان سرچشموں سے سیراب ہونا ہے. پھر سرچشموں سے سیراب کیسے ہونا ہے؟ میں جو سمجھاؤں یہ نہیں. سیراب ہونے کے لیے آپ کو بے لگام بنا کے نہیں چھوڑا گیا. آپ نے ان سرچشموں سے سیراب کیسے ہونا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, وہ ایک سے زائد طریقے ہیں. وہ تمام طریقے بھی عملی طور پہ بتا دیے گئے ہیں. ان سرچشموں سے سیراب ہونے کا طریقہ یہ. ایک شخص کھڑا ہو جائے, اے ایمان والو جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو, اور یہ پڑھ کے کہہ دے جی ٹھیک ہے نشہ جائز ہے نا, صرف نماز کے موقع پر نشہ جائز نہیں ہے. میں جو سمجھاؤں آپ کیا کہیں گے بتائیں. اب یہاں مختصر سا وقت ہے, اس سے زیادہ میں انڈیکیشن آپ کو نہیں دے سکتا, زیادہ ایکسپریسلی بات نہیں کر سکتا. جتنی بات میں اتنی بات کرتا جا رہا ہوں تو اس کو سمجھیے گا. آپ سارا پڑھا لکھا طبقہ یہاں بیٹھا ہوتا. لا الہ الا اللہ. اگلی بات, نبوت کا کارنامہ یہ ہے, نبوت نے علم اور عمل میں جوڑ پیدا کیا. علم بغیر عمل کے ناشکری ہے. آپ کے پاس علم ہے, آپ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ ناشکری بڑھتے بڑھتے گمراہی تک پہنچا دیتی ہے, کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور عمل بغیر علم کے ہے ہی گمراہی. اور پھر گمراہی کے مختلف سٹیپ ہیں کہ آپ نے کس طرح عمل کیا. کئی دفعہ آپ حق کے قریب ہوتے ہیں, تھوڑا بہت سوئی برابر فرق ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ بہت ہی نیچے گر جاتے ہیں. سمجھ آئی, علم ہے ہی نہیں ہے. وہ ایک شخص کی مثال دی جاتی نا کہ اس نے کیا کہتے ہیں کانوں میں مینگنیاں ٹھونسی ہوئی تھی اور نماز پڑھ رہا تھا. کہ یہ مینگنی کیوں ٹھونسی ہوئی ہیں؟ کہا جی مجھے دنیا کی آواز آتی ہے تو میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, میں نماز بڑے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتا ہوں, تو میں نے اس نے کانوں میں مینگنیاں ٹھونسی ہوئی تھی. تو کیا نماز ہوگی؟ ایک شخص نے مسلح کے ساتھ کتا باندھا ہوا تھا, نماز پڑھ رہا تھا. کہ کتا بندھا کیوں ہوا؟ کہتا جی کہا جاتا ہے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو. وہ قلب اس نے چھوٹے کاف سے پڑھ لیا کہ کتے کو ساتھ رکھ کے نماز پڑھا کرو. یہ تو بات نہیں ہے نا. عمل بہت بڑی چیز ہے. علم اور عمل کی ایک مثال دیکھیں, میں آگے جاتا ہوں. اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کس بدبخت کو نہیں ہے؟ سب کو ہے. اب یہ کہ جناب سوائے ابلیس کس جہاں میں سب خوشیاں منا رہے ہیں, آپ اس سے کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ بھائی جسے ولادت رسول کی خوشی نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے ولادت رسول کے حوالے سے خود سنت کا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس بات یہ ہے. 2 سوال کر کے میں آگے جا رہا ہوں. ولادت رسول کے حوالے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تاریخ کے حوالے سے ہے کہ دن کے حوالے سے؟ دن کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور بھی دن تھے, اسپیشل پیر بھی تھا. آپ سے پوچھا گیا آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟
कदाक यौमुन वुलिदतु फी, इसी दिन तो मैं पैदा हुआ हूं, व यौमुन बुइस्तु फी, इसी दिन तो मुझे नबी बनाया गया है। तो विलादत रसूल के हवाले से सुन्नत अमल जो है वो दिन है, तारीख नहीं है। फिर सुन्नत अमल में भी खाबे खाना है या खाने से रुकना है, यह भी सुन्नत से देख ले। हदीस तो हम सब की है ना, बरेलवी, देवबंदी, आली हदीस, सुन्नी, वहाबी, यहां कोई फर्क नहीं हदीस की किताबों में। आप अपने विलादत के दिन रोजा रखा करते थे। कितने मौलवी जो उठ के कहते हैं आज पीर का दिन है रोजा रख लो, मेरे समेत चले, मैं भी मुझे भी शामिल कर ले। जब तक हम बड़े बड़े ख्वाबे ना खाएं, मौलवी भी दमाल डालने लगता है, डांस करने लगता है। अरे भाई, ये मौलवी को डांस कब से जायज हो गया? डांस तो किसी के लिए भी जायज नहीं है भाई। रोजा रखा करो। तारीख साल में एक मर्तबा आती है और दिन साल में 52 मर्तबा मरहबा कहने आता है। हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते आता है। हमने शॉर्टकट ढूंढे हुए हैं, एक देख चढ़ा के सारे गुनाह माफ कर लेते हैं, एक तारीख मना के पूरे साल का सौदा अल्लाह से कर लेते हैं, हरम में नमाज पढ़ के लाखों और हजारों नमाजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। बकायदा लोग मसाइल पूछते हैं, जी हरम में तो 1 लाख का सवाब है, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हालत है हमारी। तो इल्म और अमल को साथ लेके चलें, उसके बगैर गुजारा नहीं है। आगे चलते हैं, वक्त कम है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही किसी और मौके पर सीरत नबी ही को लेकर इसी उसलूब को हम आगे बढ़ाएंगे या किसी और उसलूब से मैं बात करूंगा, अल्लाह ताला ने चाहा। यहां इतनी बात काफी, मैं मजीद आगे चलता हूं। नबूवत का कारनामा यह है, नबूवत ने जहां इल्म और अमल में ताल्लुक को उस्तवार किया, वहां ईमान, कुफर और मुनाफकत की बिल्कुल हदें अलग अलग कर दी। ये ईमान है, ये कुफर है, ये निफाक है। वजह यह है, अगर नबी ये काम ना करते, ईमान को कुफर से, ईमान को मुनाफकत से अलग ना करते, हक की शिनाख्त ना होती, हक तक रसाई मुमकिन न होती। तमाम अंबिया की गरज, तमाम आसमानी किताबों का मकसद और हदफ यह है ईमान को कुफर से अलग किया जाए, ईमान को मुनाफकत से अलग किया जाए, ताकि अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के रसूल के उम्मतियों को अपने दीन की पहचान में आसानी हो जाए। यह है। और फिर ये दीन आखिरी दीन, हमारे नबी आखिरी नबी, तो ये दीन इस लिहाज से दुनिया के तमाम आसमानी दीनों से ज्यादा कॉन्शियस है, ज्यादा हसास है, क्योंकि आपके बाद कोई दीन नहीं, आपके बाद कोई नबी नहीं, आपकी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा ये ज्यादा कॉन्शियस है। ईमान, कुफर, निफाक को अलग अलग कर दिया गया, खबरदार ये अलग अलग सरहदें हैं। और यहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इफरात और तफरीत है। तकफीर का मसला टीवी का दानिश्वर भी हाथ में ले लेता है, मिंबर का मौलवी भी हाथ में ले लेता है, वो अपना कुल्हाड़ा बना लेते हैं इसको। दो इंतहा पर पहुंचे हुए रवैये हैं। बस इशारा करता हूं, आगे चलता हूं। एक इंतहा पसंद रवैया ये है, एक शख्स मुसलमान ही नहीं, आप उस पर फिर भी इस्लाम में दाखिल करते हैं, इस्लाम में खपाते हैं उसको। एक शख्स खत्म नबूवत का मुनकिर है, एक शख्स कुरान की वाज़ेह तालीमात का मुनकिर है, एक शख्स तमाम के तमाम अहादीस के ज़ख़ीरे का मुनकिर है, एक शख्स सहाबा को तबर्रा और गालियां देते हुए फिरता है। आप उसको बस मोहर लगाते जाते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं हम कौन है फैसला करने वाले कुफर का, ये अल्लाह जाने और बंदा जाने। और आप सबको, फिर आप कौन है फैसला करने वाले कि ये मुसलमान है? अगर हम कौन है कि काफिर कौन है, तो फिर आप कौन है मुसलमान कहलाने वाले? कहते नहीं, हम कौन है कुफर का फैसला करने वाले, फिर आप कौन है इस्लाम का फैसला करने वाले? अल्लाह के बंदो, कुरान और सुन्नत में वाज़ेह लकीरें खींच दी गई हैं। ये ईमान का खाना है, ये निफाक का खाना है और ये कुफर का खाना है। उम्मत के उलमा का काम बताना है, बनाना नहीं है। खुदा न खासा किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को एड्स की बीमारी लग जाती है, आप ये कहेंगे हम कौन है फैसला करने वाले, कैंसर है कि नहीं, क़यामत के दिन पता चलेगा इसे कैंसर है कि नहीं। बल्कि आप ये नहीं करते, आप उसका इलाज करवाते फिरते हैं। इसी तरह ये समझें, रूहानी इलाज करवाएं, एक बंदा मुसलमान भी है कि नहीं। तो एक तो इंतहा पसंदाना रवैया ये है, एक बंदा मुसलमान नहीं होता फिर भी आप बजोर बाजू उसको घसीटते, नहीं 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 तो मुसलमान है, हर चीज को इस्लाम में खपाते हैं।
پاکستان کھپے اور اسلام کھپے میں بڑا فرق ہے. لا الہ الا اللہ. اور دوسرا انتہا پسندانہ رویہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہم ایک دوسروں کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا پھرتا ہے. چھوٹے چھوٹے یہ بھی انتہا پسندانہ رویہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے فلاں مسلک کے لوگ یہاں داخل نہیں ہو سکتے. اب تو اللہ کا شکر ہے، شعور پیدا ہو چکا ہے، اویئرنیس پیدا ہو چکی ہے. ہر مسلک کے لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں، اہل سنت کے جتنے بھی، میں صرف اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کے تمام طبقے ایک دوسرے کی مساجد میں چلے جاتے ہیں. ایک وہ دور بھی تھا مولوی صاحب فتوے دیتے پھرتے تھے، چونکہ فلاں شخص آ چکا ہے فلاں مسلک کا، لہذا اس مسجد کو 7 مرتبہ دھو لو ورنہ پاک ہی نہیں ہوگی یہ مسجد. حشر ہے. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے. مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے چلے جائیں. توازن اختیار کریں. اللہ کے نبی جو کچھ لے کے آئے ہیں دل سے اور زبان سے اس پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے، ماننے کا نام ایمان ہے، اور اس کا انکار کر دینے کا نام کفر ہے. دل سے نہ ماننا اور زبان سے تسلیم کرنا کہ میں مانتا ہوں، اس کا نام منافقت ہے، جو کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایک وہ عقیدہ جو قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے. کیا مطلب؟ حدیث متواتر سے یا قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور اس کے مفہوم میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہی نہیں، یہ کانسنسس ہے اور وہ شہرت کے درجے تک پہنچا ہوا ہے. ایسے عقیدے کا انکار کفر ہے، چاہے ایک عقیدے کا انکار کریں. مثال کے طور پر ایک شخص پورے دین کو مانتا ہے لیکن وہ کہتا میں حج کو نہیں مانتا، یا وہ کہتا میں نماز کو نہیں مانتا، یا وہ کہتا میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا. وہ کافر ہے، چاہے وہ ایک درجے کا 62 حج کیا ہوا الحاج یا حاجی بھی نہیں. یہاں تو حاجی اور الحاج میں بھی فرق ہے. مصیبت سمجھ آئی بات کی؟ اسلام کہتا ہے نہیں، مسلمان ہونا ہے تو تمام عقائد کو تسلیم کرو. ایک شخص وہ کہتا ہے میں عقیدے کا انکار ہی نہیں کرتا، میں اللہ کے نبی کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے، وہ اپنا مطلب دیتا ہے میں جو سمجھاؤں. وہی بات آ گئی نا، یہ میں جو سمجھاؤں یہ بڑا خطرناک ہے. کہا جائے گا تو جو سمجھا ہے وہ قرآن کے اس مفہوم کا کے خلاف ہے جس پر کنسنسس ہے 1400 سال سے، لہذا تو کافر ہے، تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. ایسے عقیدے کا انکار جو قطعی الثبوت قطعی الدلالت درجے شہرت پر پہنچا ہوا، یعنی جو حدیث متواتر یا قرآن سے ثابت ہو، شہرت کے درجے پر بھی پہنچا ہوا ہو اور اس کے میننگز میں کوئی اختلاف نہ ہو، ایسے عقیدے کا انکار بھی کفر ہے. ایسے عقیدے کی تعویل کرنا کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے، یہ بھی کفر ہے. اور تیسری بات، ایک شخص کہتا ہے میں تمام عقیدوں کو مانتا ہوں جو اسلام کے اندر ہے، لیکن اپنی طرف سے ایک نیا عقیدہ گھڑ لیتا ہے. اس نئے عقیدے کے بارے میں کہتا ہے جو اس کو مانے گا وہ مسلمان ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں. مثال کے طور پر اسلام میں 100 عقیدے ہیں، وہ 101واں ایجاد کر دیتا ہے، کہتا ہے میں 100 کو بھی مانتا ہوں لیکن تم اس 101ویں کو بھی مان لو کیونکہ یہ اسی طرح اسی لیول پہ ہے جس طرح 100 عقیدے لیول پہ ہیں. تو عقیدہ ایجاد کرنے والے کو بھی غیر مسلم کہا جائے گا. یہ آپ کو میں نے اصول تکفیر کے حوالے سے موٹے موٹے قانونی حوالے سے انتہائی فنی اور ٹیکنیکل جو اصول ہیں وہ بتا دیے ہیں. مسئلہ تکفیر آسان نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو مسلمان کرتے پھرے یا ہر بندے کو کفر کے فتوے لگاتے تھے اسلام سے باہر کرتے پھرے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ. نہیں، یہ زیرک مجتہدین اور علماء کا کام ہے. یہاں تک کہ اگر مجتہدین میں اختلاف پیدا ہو جائے یہ کفر ہے یا کفر نہیں ہے، وہاں بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. سپوز علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ یار یہ کفر ہے یہ کفر نہیں ہے، تو وہاں پھر متفقہ طور پر کفر کا فتویٰ، وہاں پھر سب کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگانا. اور یہاں بات پہ کفر ہے یا بات پہ سب کو اسلام میں داخل کرنا ہے. ان چیزوں سے بچ کے رہیے گا. نبوت کا کارنامہ آگے یہ ہے، نبی علیہ السلام کا کارنامہ آپ کی دعوت عامہ ہے تا قیامت. ہر نبی کے پیچھے جو امتی ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے مخصوص وقت تک. چونکہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا امتی کے ذمے بھی یہ دعوت کب تک چلے گی؟ قیامت تک. اب ختم نبوت کے حوالے سے تا قیامت ہر امتی داعی ہے اس دین کا.
دعوت صرف زبان سے نہیں ہے. آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تجارت سے، عدالت سے، قانون سے، معیشت سے، معاشرت سے، سیاست سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر، بتلا کر، جتلا کر داعی بنے. دعوت پہ ہم بات کرتے رہے لیکن آج میں زیادہ بات نہیں کروں گا. صرف اتنی سی بات ہے، ختم نبوت کے حوالے سے اب یہ امت تا قیامت داعی ہے. وگرنہ ہر نبی کی امت داعی ہوتی، لیکن وہ تا قیامت نہیں. وہ اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، نئی شریعت آ جاتی تھی، نئی کتاب آ جاتی تھی. اب نبی نے بھی نہیں آنا، شریعت نے بھی نہیں آنا، کتاب نے بھی. اب ہر امتی تا قیامت اسی کا داعی ہے. اور نبوت کا کارنامہ یہ ہے حضرات محترم، لا الہ الا اللہ. نبی نبوت کے منصب پہ فائز ہونے سے پہلے کیا تھے؟ صادق اور امین. آپ نے کوہ صفا پر جب اعلانیہ سب سے پہلی تبلیغ کی، خفیہ تبلیغ تو 3 سال تک چلتی رہی، لیکن سب سے پہلے جو آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی کوہ صفا پہ، صفا پہاڑی پر، تو آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ سے پہلے کیا پیش کیا؟ اپنا کردار. ارے میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ اگر میں کہوں پیچھے ایک لشکر جراح تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، یقین کرو گے؟ کہا جربنا، ہم نے آپ کا کئی دفعہ تجربہ کیا، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. آپ کہیں گے تو سچ ہی کہہ رہے ہیں. کہا پھر سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. یہ تفلحون نہیں ہے، بعض اہل علم بھی غلطی سے تفلحون پڑھ دیتے ہیں، یہ گرامیٹیکل غلطی ہے. تفلحو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. سمجھ آئی بات کی؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا کردار پیش کیا. دائی کا کردار اگر نہ ہو، دعوت زخمی ہو جاتی ہے، اس کی ٹھٹر جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دائی دعوت نہ دے، دعوت دے گا، لیکن اس دائی کی دعوت سب سے زیادہ مؤثر ہوگی جس دائی کا کردار بھی بلند ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور پھر جب نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے تو آپ جسٹ ایک قاصد نہیں تھے اللہ کے، کہ آپ نے اللہ سے پیغام لیا، امت تک پہنچایا، اب امت اپنی مرضی سے سمجھے. نہیں 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 نہیں، آپ نے نہ صرف امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا بطور قاصد، بلکہ اس پیغام کو بطور معلم سمجھایا. یہ صرف ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ ڈاکیے ایک جگہ سے پیغام لے کے دوسری جگہ اس کو ڈیلیور کر دیتا ہے. یہ پوسٹ مین کا کام ہوتا ہے. نبی کا کام اس سے بڑھ کے ہوتا ہے، بہت بڑا. وہ اللہ کے پیغام کو نہ صرف امت تک پہنچاتا ہے، وہ صرف اللہ کا قاصد ہوتا ہے بلکہ معلم بھی ہوتا ہے. انما بعثت معلما. ارے یہ جو میں پیغام لے کر آیا ہوں، سب سے پہلے سمجھانا بھی میں نے ہی اسے تمہیں. اسی سے سارے مسئلے حدیث کے حل ہو جاتے ہیں. حدیث کے متعلق تمام فتنے اس سے دور ہو جاتے ہیں اگر نبوت کے منصب کو سمجھیں. حدیث کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک رکعت نماز پورے قرآن کی روشنی میں نہیں پڑھ سکتے اگر آپ سیرت النبی کو سامنے نہ رکھیں. پورے قرآن کی روشنی میں آپ ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے بتایا آپ کو؟ اقیم الصلاۃ کو آپ نے اپنے عمل سے صلو کما رأیتمونی اصلی پڑھ کے دکھایا. اس اقیم الصلاۃ کو اس طرح ادا کرنا ہے، اس نماز کو اس طرح ادا کرنا. اقیم الصلاۃ کی اپلیکیشن یہ ہے، لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم، سیرت النبی کے حوالے سے بڑی کتابیں موجود ہیں. خوشکتر رتب و یاسبیس بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، دور زوال اور دور انحطاط کی کتابیں بھی ہیں، عقائد کے حوالے سے بھی ہیں، نظریات کے حوالے سے بھی ہیں، ہسٹوریکل جو ایک اینگل ہوتا ہے وہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن نبوت کی سب سے بڑی تاریخ اگر ہے تو قرآن کریم ہے. آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کہ کیا پوچھنا ہے، کان خلقہ القرآن، قرآن آپ کا اخلاق تھا. تو نبوت کی سب سے بڑی تاریخ قرآن ہے، احادیث ہے. اسلام کو محمد سے سمجھیں، محمد کو اسلام سے سمجھیں، اسلام اور محمد دونوں کو اصحاب محمد سے سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. پھر تینوں کو تینوں سے سمجھیں. یہ ہماری اصل تاریخ ہے. اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. تاریخ میں ایک چیز آتی ہے، اس پر پھپتی کسی جاتی ہے، تو آپ قرآن و سنت کے مقابلے میں لائیں گے اس کو؟ دنیا کی کوئی ایسی تاریخ نہیں جو قرآن و سنت کے مقابلے میں آ سکے. تاریخ کے بارے میں تو قانون ہی وہ تاریخ ہوتی ہے.
جھوٹ سچ سب کچھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ بہترین تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی کمزور باتوں کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تاریخ کو بھی طالب علم ہے تو قرآن کو پڑھے، سنت کو پڑھے، اصحاب رسول کو اور محمد الرسول اللہ کو قرآن و سنت سے سمجھے، قرآن و سنت کو محمد الرسول اللہ سے سمجھے، پھر تینوں کو تینوں سے سمجھے، انشاءاللہ آپ مضبوط ہوں گے۔ تاریخ کی کوئی کمزور کتاب بھی ہاتھ میں لے لیں گے تو آپ ڈگمگائیں گے نہیں، تاریخ کی کتاب کو جلا دیں گے اور قرآن کی آیت پر آپ ایمان لائیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ چند نشستیں تھیں، انشاءاللہ زندگی رہی یار، زندہ صحبت باقی زندگی رہی تو اس کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن آج پھر میں نے اس کو وائنڈ اپ کیا۔ میں نے کہا نہیں، ایک حد تک اس کو کرنا چاہیے تاکہ دیگر موضوعات کو بھی موقع ملتا رہے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، چال ڈال کو، شخصیت کی ایک ایک جو شخصیت کا پہلو ہے اسے اپنانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔